سی راز میراج محبਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਿਆ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬ ਹੋਤੇ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੀ ਸਦ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਜ਼ੇ ਆਖਦੇ ਬਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਬਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. یہ میرے رب کا دعویٰ ہے. اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی. اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب و ذریعہ ہے. آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے. نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے، اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی. تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں. اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں. اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں. حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں. بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی. میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں. تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے بدن پر چیتڑے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ زقوم کھا رہے ہیں، تھوہر کھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے لٹکے ہوئے ہیں. اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی یہ صورت حضور کو معراج کی شب دکھائی گئی، اور حضور نے آ کے امت کو اس لیے بتایا تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے. آقا کریم نے ایک نہر کے اندر کچھ لوگوں کو خون کی نہر کے اندر تیرتے دیکھا، کچھ لوگوں کو پتھر کھاتے دیکھا. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ سود خور لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو بھی حضور نے ملاحظہ کیا کہ جن کے سامنے اچھے کھانے اور خوشبودار ہنڈیا میں پکتا ہوا گوشت موجود ہے، لیکن وہ اس کی طرف التفات کرنے کی بجائے سڑا ہوا بدبودار متعفن گوشت لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حیرت کے عالم میں پوچھا کہ جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ اچھے اچھے کھانے میسر ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر کے یہ بدبودار کھانے لینا چاہ رہے ہیں اور بدبودار گوشت میں ہاتھ مار رہے ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو پاک بیویاں عطا کی گئی تھی، لیکن وہ بدکار عورتوں کے ساتھ شباشی کرتے تھے، راتیں بسر کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے آ کے ہمیں یہ بات اس لیے بتائی کہ امت اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کا خیال رکھے. پاکیزہ جات کے اندر اللہ کی قربتوں کے نور سے مالا مال ہوتا ہے. جو اپنی عصمت کے جوہر کو داغدار کر لیتا ہے اور اپنے باطن کو گدلا اور میلا کر لیتا ہے، اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ اس کو خدا کا نور دکھائی دینا تو دور کی بات ہے، اس کو تو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا. وہ اپنے آپ سے خود اوجل ہو جاتا ہے، وہ خود شناسی کے نور سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے.
تو ان لوگوں کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے صورت میں دیکھا کہ وہ بدبودار اور متعفن کھانے لے رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے انواع و اقسام کے اچھے کھانے بھی موجود ہیں۔ اچھا، جہاں حضور نے یہ مناظر دیکھے وہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو کہا گیا ہؤلاء خطباء الفتنہ من امتک، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبانیں انگارے اگلتی ہیں اور جو کہتے ہیں ان کا اپنا عمل وہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں، آج ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بولنے سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ آج صرف ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے والے ہی خطیب نہیں رہے، آج ہر بندہ خطیب ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو واضح و تلقین کرنے بیٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ دور موجود کا سب سے بڑا حکیم اور دانا یہی ہے، لیکن جب اس کے اپنے عمل کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے باعث شرم ہے۔ تو مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم عملی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں اگر ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے تو پھر دیکھیے کہ کتنی کڑی اور سخت سزا وہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم بھی دیکھیں گے کہ فتنہ پرور لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور گٹھلی اتنی بھاری ہے کہ اس کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مزید لکڑیاں لا کے اس گٹھے کے اندر، اس گٹھلی کے اندر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، مزید وزن ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر لوگوں کی امانتوں کا بوجھ تھا اور اس کو ادا نہیں کر پا رہے تھے، اور امانتیں لوگوں کی اپنے پاس رکھتے چلے جاتے تھے۔ قرض اٹھانے والے، لوگوں کی امانتیں سمیٹنے والے اور پھر اس کو واپس نہ کرنے والے، قرض لے کے واپس ادا نہ کرنے والے بلکہ مزید قرض لے کے اپنے آپ کو مقروض کرنے والے اور بال بال قرضے میں جکڑنے والے اور نفس سے دلیلیں تراشنے والے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور اپنی ضروریات کو اپنی خواہش کے مطابق بڑھا کر کے اپنے آپ کو قرضے میں جکڑنے والے، سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ قرض تو ایک ایسا بوجھ ہے کہ شہید کو بھی جنت میں داخل ہونے سے اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ قرض ہے۔ تو اپنے سامان کو ہلکا کیجئے اور اپنی ضرورتوں کو محدود کیجئے، اور بار امانت اپنے کندھوں پہ اگر اٹھایا ہے تو اس امانت کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، نہ ایسا ہو کہ قیامت کے دن اس صورت سے دو چار ہونا پڑے۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کا لباس اس سے الجھتا ہے، تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ ان کی تمثیل اور مثال ہے جو بازاروں، چوراہوں، چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے کچہریاں لگاتے تھے اور آنے جانے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے اذیت کا سامنا کرتے تھے۔ تو آج ان کو اس صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ مخلوق خدا کے لیے راستے کو کشادہ کیجیے، راستوں کو روک کر کے نہ بیٹھیے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے خام خواہ لوگوں کے لیے اذیت کا سامنا نہ کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 فٹ کی تنگ سی گلی ہے اور ہم 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر بنایا ہے، اور ہر چیز ہم نے گھر کے اندر بنائی ہے، صرف 3 جو ہے وہ سیڑھیاں بنانے کی جگہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ موٹر لگانے کے لیے، پانی کے لیے، وہ اندر نلکا لگانے کے لیے، پمپ لگانے کے لیے اندر جگہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے اس چھوٹی سی گلی کے اندر سے راستہ روک کر کے دونوں اطراف سے، تو ہم نے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو اذیت اور تکلیف دینے کا مزاج بنایا ہوا ہے۔ راستے کشادہ کرو، راستے صاف رکھو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتوں کے سامان کرو۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا سبب بن جاؤ، راحت کا ذریعہ بن جاؤ اور محبت کا سبب بن جاؤ۔ یہ وہ مناظر تھے جو میرے اور آپ کے آقا مولا نے معراج کی شب اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور افادہ امت کے لیے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن سے تم اجتناب کر کے اپنی اخروی زندگی کی بہتریوں کا سامان کر سکتے ہو۔ آج معراج النبی کی بابرکت شب ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا جہاں بیان سننے کا موقع ملا، اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارے آقا و مولا وہ سرور و سردار ہیں کہ کائنات کا کوئی فرد اور کوئی بشر، حتیٰ کہ کوئی نور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچے ہیں۔ بشرتے چادر تان کے ستا نور چمے پہ اکلیاں، بشرتے چادر تان کے ستا نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشرتے اگے لنگ دئی جاوے نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ودیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ وہ عظمتیں، وہ رفتیں، ایک تو حضور کی عظمتوں کا یہ عنوان ہے جس کو سن کے یقیناً ہمارے لہجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو تسکین ہوتی ہے، اور ہمارا دل راحت اور خوشی اور سرشاری کے عالم کے اندر رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب معراج میں جو حضور نے مشاہدات کی اور پھر اپنی امت کے لیے وہ ہمیں بتائے، تو تاکہ ہماری اخروی زندگی کی بہتری کے راستے نکلیں اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں، تو آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج کی شب حضور علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھی، مشاہدات کیے اور پھر امت کو بتائے، تو ان امور سے اجتناب کریں جو امور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور ان اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں جو اعمال ہماری آخرت کی بہتری کے ضامن قرار پاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شب خاص طور پہ ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔